بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت اور عافیت سے رکھے۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا موضوع لے کر آئے ہیں جس کا شکار تقریباً ہر شخص ہوتا ہے، یعنی دماغ میں شیطانی خیالات اور وسوسوں کا آنا۔ ان وسوسوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ وسوسوں سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کے پیارے ناظرین، آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کی یہ معلوماتی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامی اور سائنسی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ ہمارا چینل روزمرہ کی زندگی کے مسائل اور معلومات سے آپ کو قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں معلومات سے آگاہ کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، یہ ویڈیوز نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ آپ کو اسلامی تعلیمات اور بر وقت سائنسی تحقیقات سے بھی روشناس کراتی ہیں۔ ہمارا آج کا یہ ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے حوالے سے ہر شخص پریشان ہے، کیونکہ ہر شخص کے ذہن میں ہر وقت تصورات کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ان وسوسوں کی آخر کیا وجوہات ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے کیا ارشادات ہیں، اور ہم ان وسوسوں سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مکمل معلومات کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، وسوسہ ایک بیماری کی قسم ہے جو کہ شیطان کے انسان پر حاوی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا پھر نفس امارہ کا جب غلبہ ہوتا ہے تب وہ وسوسہ آتا ہے۔ موجودہ دور میں بیشتر بیماریوں میں سے وسوسہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ وسوسہ برے خیالات اور شک و شبہات کا نام ہے جسے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ یہ وسوسہ کبھی عقیدے کے متعلق ہوتا ہے، مثلا خیال آتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ کو کس نے بنایا۔ عبادات میں یعنی صلاۃ و طہارت کے طور پر ہوتا ہے، تو کبھی بیماری کے خوف اور اس کے بارے میں فکر مندی کے متعلق ہوتا ہے۔ نیز مختلف حوالوں سے انسان وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ اسی طرح مختلف کاروباری الجھتے حسابی چکر اور ٹینشن وغیرہ ہمارا دماغ چاٹتی رہتی ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ نماز کی تکبیر تحریم ہوتے ہی ہم خیالوں کی وادی میں کھو جاتے ہیں۔ پھر ہوش تب آتا ہے جب امام صاحب سلام کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور یہ بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد اور شعائر دین کے بارے میں شک سا ہونے لگتا ہے، تو ہم گم سم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا ایمان خطرے سے دوچار محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وسوسے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ ان وسوسوں کی الجھن پہ ہمارے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ آئیے شریعت اور سنت کی روشنی میں اس الجھن کی سلجھن تلاش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے خیالات اور وسوسوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دل میں جو کفر و شکوک کے وسوسے آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وسوسے خالص ایمان کی علامت ہے۔ اس کی توضیح حضرت امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول سے ہوتی ہے۔ فرمایا، دراصل وسوسے شیطان کا عمل ہے۔ یہ طے ہے کہ شیطان ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے، اور یہ اس وسوسے والے عمل کے ذریعے اسی گھر میں ڈاکہ ڈالے گا جہاں پہ اس کی مطلوبہ دولت موجود ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ خالص ایمان کی علامت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس شیطان کے مکروہ جال کی حد صرف وسوسوں تک محدود ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ شیطان کا وسوسہ ڈالنا ایمان کی علامت ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا
کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اسے درگزر فرمایا ہے اور ان کو معاف فرمایا ہے، لہٰذا ان وسوسوں پر مواخذہ نہ ہوگا بلکہ عمل پر مواخذہ ہوگا۔ ناظرین، وسوسوں کی بیماری میں آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے، یہ صبح شام کے اذکار میں اسی کا شکار ہوں گے، اس وقت گھر سے باہر جاتے وقت اور گھر میں آتے وقت، کھانا پینا کے وقت میں اذکار کا اہتمام نہیں کرتے۔ اسی طرح شیطان ان پر مزید حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان ان کو برے خیالات اور تصورات میں جکڑ لیتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو کر، بیکار ہو کر اور تکلیف میں رہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث شریف میں حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کس کس چیز کو اللہ نے پیدا کیا، یہاں تک کہ سوال کر دیتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو معاملہ جب یہاں تک پہنچ جائے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو بندہ کہے ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں ان وسوسوں اور خیالات کی طرف۔ ہمیں ان سے کون سے عمل کر کے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، جن کو کرنے سے ہمیں وسوسوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ علماء اور فقہاء کے نزدیک وسوسوں کا علاج ایمان کو قوی بنانے سے ہوگا، نیز شیطان کے راستوں کو کمزور کرنے سے ہوگا۔ اس طرح کرنے سے علاج میں مدد مل سکتی ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر، تسبیح اور استغفار کریں، نماز کی طرف لوٹیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایک اور بات قابل لحاظ ہے، وہ یہ حرام چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ حرام چیزوں کے استعمال کی وجہ سے وسوسے اور برے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے بھی آگاہ کرتے ہیں اور وہ عمل بتاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے تجویز کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے برے خیالات اور وسوسوں کی شکایت کی، تو اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی کہ حرام مال اور حرام کاموں سے اجتناب کرو، اور جب بھی کھانا کھانے لگو تو لقمہ حلال پر یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پھونک دو، اس عمل سے برے خیالات رک جائیں گے۔ تو ناظرین، آپ بھی اگر ایسے خیالات اور وسوسوں سے پریشان ہیں، ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کو کریں اور اس کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کون شخص بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش بختی ہے اس کے لیے، یعنی وہ بہتر شخص ہے جس کی عمر دراز ہوئی اور اس کے اعمال نیک ہوئے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ جب تم دنیا سے جدا ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی وقت آخر زبان پر اللہ پاک کا ذکر رہے۔ ناظرین، ایک بار امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی، میرے دماغ میں برے برے خیالات آتے ہیں، میں کیا کروں کہ میرے دماغ میں برے خیالات نہ آئیں؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دماغ میں برے خیالات نہ آئیں تو تم رزق حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ اور برے خیالات کو نہ آنے کے لیے سوچو، اور نہ ہی اس کو ختم کرنے کے لیے سوچو، کیونکہ تمہارا برے خیالات کو ختم کرنے کے لیے سوچنا بھی برے خیالات کے وجود کو پیدا کرنا ہوگا۔ اور جب بھی رزق حلال تمہارے سامنے آئے، اس پہ ایک مرتبہ یا غفار یا رحمان یا اللہ پڑھ کر کھایا کرو۔ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے تمہارے وجود سے برے خیالات ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر اس ویڈیو سے آپ نے کچھ بھی نیا سیکھا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بنتا ہے۔ مجھے دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔